بے نمازی مسلمانوں نمازی بنو، بے نمازی مسلمانوں نمازی بنو، دن یوں ہی زندگی کے گزر جائیں گے، روز محشر کے جاگداز بود، روز محشر کے جاگداز بود، اولین پرشش نماز بود۔ برادران ملت اسلامیہ، محترم معزز علماء کرام اور میرے پیارے بزرگوں، امام کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کے غیور نوجوانوں، اسلام کی پردہ نشین ماں اور بہنوں اور میری پیاری بیٹیوں، عزیز بچوں اور بچیوں، تمام تعریفات اس اللہ رحیم کے لیے، رب رحیم کے لیے لائق و زیبا ہے، سزاوار ہے کہ جس نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا اور ہمیں آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننے کا شرف بخشا۔ برادران ملت اسلامیہ، آج مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ نیم کا والوں، آج آپ لوگوں نے یہ اجتماع منعقد کیا۔ آج کے اس اجتماع کو دیکھ کر اور آپ کی اس مسجد میں چند بوڑھوں کو دیکھ کر، چند نوجوانوں کو دیکھ کر اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ نیم کا والوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے احکامات سے محبت کوئی نہیں، علماء کرام کی ٹیم سے معدت اور انسیت کوئی نہیں۔ نیم کا والوں، جہاں تک بھی میری آواز مائکرو فون تک پہنچ رہی ہے، تم سمجھ رہے ہوگے کہ بسترے میں لیٹے لیٹے علماء کرام کی تقاریر سماعت فرما لیں گے۔ بات ٹھیک ہے، سننے کا ثواب تمہارے لیے مل جائے گا،
لیکن اللہ کے گھر میں بیٹھنے کا جو اجر ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھنے کا جو ثواب ہے، اس اجر کا تو نام ہی نرالا ہے، لیکن اس اجر سے، اس ثواب سے رب کائنات نے ان لوگوں کو محروم کر دیا کہ جنہوں نے اللہ کے گھر میں آ کر دینی مجلس میں بیٹھ کر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی باتیں نہ سنی۔ ٹائم سم تھنگ 11 بجنے کو ہے، اور مجھے جو موضوع دیا گیا نماز کے تعلق سے دیا گیا، نماز کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے تعلق سے میرے سبجیکٹ کا انتخاب ہوا۔ انشاءاللہ موضوع اتنا اہم ہے، اور نیمکا والو، اگر اس نماز کے پورے اہمیت اور فضیلت پر لب کشائی کروں، سم تھنگ 3 گھنٹہ کم از کم بیان کرنے کے لیے چاہیے۔ لیکن یاد رکھنا، جب تک میں آپ لوگوں سے باتیں کروں گا، انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں باتیں کروں گا۔ اور نیمکا والے جاگ بھی گئے ہوں گے، اور میں کہتا ہوں مولانا زکریا صاحب، اگر آپ کے اس نیمکا گاؤں کے اندر کسی کنجری کو لا کر کے اسٹیج پر نچا دیا جائے تو تمہاری عمر رسیدہ عورتیں، مائیں، بہنیں، بیٹیاں رات کی تاریکیوں میں کنجری کے ڈانس کو دیکھنے کے لیے جمع ہو جائیں گی۔ اور یہ جو آگے سے جو عذاب آ رہے ہیں نا، اور جو یہ پیچھے سے جو عذاب آ رہے ہیں نا، اور جو یہ دائیں اور بائیں سے عذاب آ رہے ہیں نا، اور جو یہ آسمانوں سے عذاب آ رہے ہیں نا، اور یہ بھوکم اور یہ زلزلے اور یہ بڑی بڑی بلڈنگیں ہوا میں تاش کے پتوں کی طرح سے زمین پر بکھر جانا، اس کی وجہ یہی ہے کہ آج ہم مسلمانوں نے اللہ کے گھروں کو نیلام کر دیا۔ اللہ کے گھروں کو بجائے آباد کرنے کے ان کو برباد کر دیا۔ اور یاد رکھنا، اب بھی بول کے جا رہا ہوں نیمکا والو، آج تم نے پارٹیاں بنا لی نا، او حاجی تجھے شرم نہیں آتی؟ او حاجی تو نے خانہ کعبہ کا طواف کر لیا، تو نے منا اور مزدلفہ کی سرزمین کو اپنے پیروں کے نیچے رکھ لیا، او حاجی تجھے پارٹی بناتے شرم نہیں آتی ہے؟ آج تو سینہ تان کے کہتا ہے میں اس مسجد میں نہیں جاتا، وہ مسجد ہماری نہیں ہے، میں اس مسجد میں اجتماع میں شرکت نہیں کرتا، یہ اجتماع بڑی مسجد والوں کا ہے، چھوٹی مسجد والوں کا نہیں ہے۔ کیسے مسلمان ہیں؟ اور یاد رکھنا، اگر نہیں سدھرو گے، نہیں سنورو گے، شاعر نے کہا ہے وطن کی فکر کر ناداں، مصیبت آنے والی ہے، ہماری بربادیوں کے تذکرے ہیں آسمانوں میں، نہ مانو گے تو مٹ جاؤ گے، اے ہندی مسلمانوں تمہاری داستہ تک بھی نہ ہوگی، داستہ لوگے۔
میں یہ کہنے جا رہا ہوں، جس طرح سے ان اللہ کے گھروں کو آباد ہونا چاہیے تھا، اس طریقے سے یہ اللہ کے گھر آباد نہیں ہے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن عظیم کی 21ویں پارے کی سورہ عنکبوت کی ابتدائی آیت میں نے تلاوت کی۔ صرف ایک ذرا توجہ کرنا، ذرا غور سے سننا۔ قرآن مقدس کی 21ویں پارے کی سورہ عنکبوت کی ابتدائی آیت میں نے تلاوت کی۔ پہلے میں اس آیت کریمہ کا ترجمہ کر دوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ رب کائنات نے اس آیت کریمہ کے اندر اپنے بندوں کے لیے، اپنی بندیوں کے لیے کتنے کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے میرے نبی، اے میرے پیغمبر، اور ناولیں پڑھنے والوں، کنجریوں کی کتابیں پڑھنے والوں، حق و سنگاریا کا چینل سبسکرائب کرنے والوں، آج میں تمہیں بتانے چلا ہوں، آج تمہارے معاشرے کو، آج تمہاری سوسائٹی کو، آج تمہارے سماج کو حق و سنگاریا نے 95% تباہ و برباد کر دیا۔ رات کی تاریکیوں میں آج میری بیٹیاں، آج میری مائیں، آج نوجوان لڑکے اگر خواب دیکھتے ہیں، حق و سنگاریا کا خواب دیکھتے ہیں، دیکھو اللہ نے کون سا حکم دیا، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے میرے نبی آپ تلاوت کیجئے، آپ قرآن کو پڑھیے، اس چیز کی تلاوت کیجئے جس چیز کی وحی میں نے آپ کی طرف کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے پڑھنے کا حکم دیا، قرآن کی تلاوت کرنے کا حکم دیا۔ آج کتنے مسلمان ہیں جو اللہ کی کتاب قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے؟ قرآن پڑھنے کا حکم دیا۔ او نوجوانوں، او میری ماں، او میری بیٹیوں، کبھی تو صبح میں اللہ کی کتاب قرآن مقدس کی تلاوت کر لیا کرو تاکہ کل قیامت کے دن یہ اللہ کی کتاب ہمارے لیے سفارش کر دے۔ قرآن کے پڑھنے کا حکم اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر پہلے نمبر پر ذکر کیا۔ اور دوسری چیز کیا ہے، سن لو، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، نماز کی پابندی کیا کرو، نماز قائم کیا کرو۔ اللہ تعالی نماز پڑھنے کا حکم دے رہا ہے، اللہ رب العالمین نماز ادا کرنے کی تاکید کر رہا ہے۔ تم نماز
اب اس سے یہ پتا چلتا ہے ایک مسلمان نماز بھی پڑھتا ہے، ایک حاجی نماز بھی پڑھتا ہے، ایک نوجوان تہجد کی نماز بھی ادا کرتا ہے۔ او مسلمانوں، ادھر نماز بھی پڑھ رہا ہے، ادھر برادری میں بیٹھ کر جھوٹ بھی بول رہا ہے۔ او مسلمانوں، ادھر نماز بھی پڑھ رہا ہے، ادھر برادری میں بیٹھ کر کے بے انصافی کر رہا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ، نماز پڑھنے والا نمازی نماز بھی ادا کر رہا ہے، جھوٹ بولتا ہے، چوری کرتا ہے، پارٹیاں بناتا ہے، اس سے یہ پتا چلا کہ جو حاجی نماز پڑھ رہا ہے، جو نماز برائیوں سے نہیں روک سکتی، وہ نماز بارگاہ ربانی میں قبول نہیں ہوئی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ پتہ یہ چلا کہ انسان نماز عبادت بھی کر رہا ہے، نمازوں کی پابندی بھی کر رہا ہے، لیکن غداری سے باز نہیں آ رہا ہے، سود سے باز نہیں آ رہا ہے، چوری سے باز نہیں آ رہا ہے، جھوٹ سے باز نہیں آ رہا ہے۔ اس سے یہ پتا چلا کہ بارگاہ ربانی میں اس حاجی کی نمازیں قبول نہیں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز وہ عبادت ہے جو برائیوں سے روکتی ہے، بھلائیوں کی طرف دعوت دیتی ہے۔ اگر انسان نماز پڑھتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، سمجھ لو بارگاہ ربانی میں اس کی نماز قبول ہو گئی۔ اب میں تمہیں یہ بتلاؤں نماز کیسی عبادت ہے۔ جب رب کائنات نے زکوٰۃ کو فرض کیا تو زمین کے اوپر فرض کیا، اللہ پاک نے روزوں کو فرض کیا، زمین پر فرض کیا، اللہ پاک نے ارکان حج کو فرض کیا، زمین پہ فرض کیا۔ او سن لو نیم کا والو، جب نماز کا نمبر آیا، اللہ پاک نے نماز کو زمین پر فرض نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو ساتوں آسمانوں پہ بلا لیا۔ او چودھریوں، او نوجوانوں، او لیڈروں، او رئیسوں، او دروی درویشوں، او میری ماں، میری بیٹیوں، رب کائنات نے نمازوں کو ساتوں آسمانوں کے اوپر فرض کیا۔ نماز اللہ نے وہاں پر فرض کی جہاں پر ابراہیم خلیل اللہ نہ جا سکے، حضرت داؤد علیہ السلام نہ جا سکے، حضرت زکریا علیہ السلام نہ جا سکے، حضرت یوشع علیہ السلام نہ جا سکے، اور اللہ نے فرمایا او میرے جبریل، میرے نبی کو ساتوں آسمانوں کے اوپر لے آؤ۔ آج نوجوانوں کی نظروں میں نماز کی کوئی ویلو نہیں، نفل نماز کی کوئی ویلو نہیں، سنتوں کی کوئی ویلو نہیں، فرض نماز کی کوئی ویلو نہیں۔ اور نیم کا والو، نماز نہ پڑھنے والوں، میری ماں، میری بہنوں، نبی نے کیا فرمایا؟ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ بندے کے اور کافر کے درمیان اگر کسی چیز کا ڈفرنس ہے، کسی چیز کا فرق ہے، وہ نماز کا ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔
ہمارے نبی ساتواں آسمان پر تشریف لے گئے. میں صوت میں یہ بتلا رہا ہوں، ہمارے نبی سدرۃ المنتہا کے قریب پہنچے، حضرت جبریل امین پیچھے رہ گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا او جبریل آگے آؤ، پیچھے کیوں رہتے ہو؟ حضرت جبریل نے فرمایا اے اللہ کے نبی، آگے میرے لیے اجازت نہیں ہے، میں کیسے جاؤں؟ اگر میں آگے بڑھتا ہوں میرے یہ پیر پر اللہ کے نور سے جل جائیں گے. عرش سے آواز آتی ہے اے میرے نبی، میں نے تجھے اس لیے بلایا ہے، آج معراج کی رات میں تیرے لیے 3 تحفے عطا کروں گا. ان میں سے پہلا تحفہ یہ تھا کہ اے میرے نبی، اگر کوئی میرا بندہ میری وحدانیت میں کسی کو شریک کرے گا، غیر اللہ کو شریک کرے گا، آج معراج کی رات میں تیرا رب وعدہ کرتا ہے وجبت حرم علیہ النار. اگر کوئی مشرک ہے آج میں اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دیتا ہوں، وہ جنت میں جا نہیں سکتا. اور دوسرا تحفہ کون سا ملا؟ سورہ بقرہ کی آخری رکوع کی آخری آیت. تیسرا تحفہ یہ ملا کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی کے اوپر 50 وقت کی نمازیں فرض کر دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر کئی مرتبہ ہمارے نبی بارگاہ ربانی میں تشریف لے گئے. اللہ نے فرمایا اے میرے نبی جا، میں نے تیرے اوپر 45 نمازوں کو معاف کر دیا، 5 وقت کی نمازیں فرض کر دی. اور پھر دیکھو 45 نمازیں اللہ نے معاف کی اور 5 وقت کی نمازیں اللہ نے فرض کی. اور پھر نبی نے یوں فرمایا کہ اے لوگوں، آم کے آم اور گٹھلیوں کے دام. نبی فرماتے ہیں اگر میرا کوئی بھی امتی، اگر کوئی بھی اللہ والا واحد بندہ توحید والا اگر 5 وقتہ نمازیں اللہ کی رضا کے لیے ادا کرے گا، رب کائنات اس کے نامہ اعمال میں 50 وقت کی نماز پڑھنے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. اجر 50 وقت کی نمازوں کا مل رہا ہے، ثواب 50 وقت کی نمازوں کے برابر مل رہا ہے، اور ہم نماز 5 وقت ادا کر رہے ہیں. میں اللہ سے دعا کروں کہ یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو 5 وقت نمازیں اللہ کی رضا کے لیے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اور دوسری بات میں آپ لوگوں سے یہ بھی عرض کر رہا ہوں، کتنے لوگ ہیں جو نمازیں نہیں پڑھتے؟ آؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح سے نماز پڑھو. اللہ نے مردوں کے لیے بھی حکم دیا، اللہ نے عورتوں کے لیے بھی حکم دیا. صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح سے نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. اور مسلمانوں
کے طریقے کے مطابق ادا کیا. پوری نماز ہم نے اپنے نبی کے طریقے کے مطابق پڑھی. اللہ کی قسم ہے اللہ تعالیٰ اسی نماز کو قبول کرے گا. اگر کسی کی نماز اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کو ایسی نماز کی کوئی ضرورت نہیں. آج نوجوان طبقہ نماز پڑھتا ہے نا, حاضری دیتا ہے. ہماری مائیں بہنیں نماز پڑھتی ہیں. اور کلمہ پڑھنے والوں نماز سیکھ لو. علماء کرام کے پاس بیٹھ کر کے رکوع کیسے کیا جاتا ہے, سجدے کیسے کیے جاتے ہیں, قاعدہ کیسے کیا جاتا ہے, قیام کیسے کیا جاتا ہے, کون کون سی دعائیں ارکان صلاۃ میں پڑھی جاتی ہے. وہ کتنا سمجھدار مسلمان ہوگا جو اپنی نمازوں کو علماء کرام کی صحبت میں بیٹھ کر کے اپنی اصلاح کر لے, تاکہ کل قیامت کے دن اللہ ہماری نمازوں کو قبول کر لے. آئیے ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا. ہمارے نبی مسجد نبوی میں تشریف فرمائے. ایک نوجوان نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے اور مسجد کے کونے میں نماز پڑھنا شروع کرتا ہے. اور جب نماز سے فارغ ہو جاتا ہے اور سلام کرتا ہے, السلام علیکم یا رسول اللہ. اللہ کے نبی نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا, او نوجوان ارجعی, واپس آ جا, فصلی, پس نماز پڑھ, فإنک لم تصلی, اللہ نے تیری نماز کو قبول نہیں کیا. وہ نوجوان دوسری مرتبہ نماز پڑھتا ہے. اللہ کے نبی نے دوسری مرتبہ عرض کیا, فصلی, پس نماز پڑھ, اللہ نے تیری نماز کو قبول نہیں کیا. وہ دوسری مرتبہ نماز پڑھتا ہے. اللہ کے نبی نے تیسری مرتبہ عرض کیا, فصلی, او نوجوان نماز پڑھ, اللہ نے تیری نماز کو قبول نہیں کیا. او نوجوانوں, کیا بات ہے کہ اس نوجوان کی نماز کو اللہ قبول نہیں کر رہا تھا, اس لیے سجدے صحیح نہیں تھے, رکوع صحیح نہیں تھا, قیام صحیح نہیں تھا, قاعدہ صحیح نہیں تھا. اللہ کے نبی نے پوری نماز اس نوجوان کے لیے بدلا دی. اور مسلمانوں, ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نمازوں کی اصلاح کریں. نماز بہت بڑی دولت ہے. اپنی بھی نمازیں درست کرو, بیٹیوں کی نمازیں بھی درست کرو, ماؤں کی نمازیں بھی درست کرو, بہنوں کی نمازیں بھی درست کرو, تاکہ بارگاہ ربانی میں اللہ ہماری نمازوں کو قبول کر لے. دوسری حدیث میرے ذہن میں آئی. اللہ کے نبی نے سوال کیا, اور میرے ساتھیوں مجھے یہ بتاؤ, کل قیامت کے دن اللہ کی نظروں میں سب سے بڑا چور کون ہے؟ سوال کیا جا رہا ہے. اور چودھریوں, نوجوانوں, لیڈروں, تم سن لو, میری ماں تم اس ساری کی ساری سن لو. نبی سوال کر رہے ہیں, کل قیامت کے دن اللہ کی نظروں میں سب سے بڑا چوٹا, سب سے بڑی چوٹی چوری کرنے والا کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا, اے اللہ کے نبی, جو کسی کے دینار چرا لے, درہم چرا لے, مال چرا لے, وہ اللہ کی نظروں میں چور ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا, ساتھیوں, کل قیامت کے دن اللہ کی نظروں میں سب سے بڑا چور وہ ہے جو اپنی نمازوں میں چوری کرتا ہے. صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی,
نمازوں کی چوری کیا ہے؟ نبی نے فرمایا نمازوں کی چوری یہ ہے جو سجدہ صحیح طریقے سے نہیں کرتا، رکوع اطمینان سے نہیں کرتا، قیام اطمینان سے نہیں کرتا، جو جلد بازی سے نمازیں پڑھتا ہے، ٹال مٹول کرتا ہے۔ اللہ کو ایسی نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تبھی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن وہ اللہ کی نظروں میں سب سے بڑا چور ہے۔ اللہ سے میں دعا کروں کہ یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو 5 وقتہ نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ کی رضا کے لیے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے سجدوں کو قبول فرما، یا اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی نمازوں کو قبول فرما۔ اور نیم کا والو اس وقت کا دور پہ نظر دوڑاؤ جب مساجد کچی تھی، کھجوروں کی چھان تھی اور بارش کا پانی ان چھتوں سے ٹپکتا تھا، تو اس وقت کے نمازی پکے تھے، ان کے سجدوں میں وہ تاثیر تھی کہ عرش معلا بھی تھر تھرا جایا کرتا تھا۔ آج ہماری مساجد پکی ہے تو آج نمازی کچے ہیں، ہمارے سجدوں میں جان نہیں، ہمارے سجدوں میں طاقت نہیں، اس لیے کہ آج کا مسلمان 95% حرام کی روزی روٹی استعمال کر رہا ہے۔ سود لینے والا، بیاج لینے والا بیاگڑیا عید کی نماز میں جا کر اگلی صف میں چودھری بنتا ہے اور کہتا ہے امام صاحب جلدی کرو لوگ آتے رہیں گے، جلدی کرو لوگ آتے رہیں گے، چاہے کسی کی نماز جاتی ہو، چاہے کسی کی رکعت نکلتی ہو۔ اور چودھری صاحب تو بات بنا رہا ہے، 40 سال تک تو بیاج لیتا رہا، ماں سے زنا کرتا رہا، آج تو یہ 2 باتیں بنا رہا ہے۔ جا جس نے بھی حرام کی روزی روٹی پیٹ میں ڈالی، اللہ پاک ایسے حرام کی روزی روٹی کھانے والے کی نماز کو قبول نہیں کرے گا۔ آؤ میں آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ جو پوری دنیا کا مرکز، اور ایسا اللہ کا گھر نبی فرماتے ہیں اگر کسی نے وہاں پر حاضری دے دی اور اللہ نے اس کے لیے حج مبرور عطا فرما دی تو اس طرح سے گناہوں سے پاک ہو کر کے آتا ہے جیسے آج ہی وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ نبی فرماتے ہیں وہاں پر کسی کی دعا رد نہیں ہوتی جو اللہ کی رضا کے لیے جائے۔ لیکن یاد رکھنا، ایک نوجوان حرم میں نماز پڑھتا ہے، سجدہ کرتا ہے، پھر دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے یہ دے دے۔ آج فجر میں جس طریقے سے حاجی دعا مانگتے ہیں اور تہجد پڑھنے والے حاجی دعا مانگتے ہیں، او حاجیوں مجھے تو بتا، تو 5 وقت کی اذان دے رہا ہے، تو تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، پہلے یہ تو بتا دے تو نے اپنے گھر کی دیوار سے ہٹ کر راستے میں لیٹرین بنا لی، راستے میں باتھ روم بنا لیے، راستے میں تو نے اپنے بھینس کا کھوٹا گاڑ دیا۔ او حاجی اگر تجھے اپنی تمام عبادات بارگاہ ربانی میں قبول کرانی ہے، دگڑے سے لیٹرین ہٹا دے، راستے سے باتھ روم ہٹا دے، راستے سے اپنی بھینسوں کو ہٹا دے، اپنے بھائی کو حق کو ادا کر دے، اللہ تیری نمازوں کو قبول کر لے گا۔ اور مسلمانوں آج ہماری نمازیں یہ پھیکی پڑ چکی ہیں، اللہ ہماری نمازوں کو سجدوں کو اس لیے قبول نہیں کر رہا، آج ہمارے پیٹ میں حرام کا کھانا جا رہا ہے۔ باپ تہجد پڑھ رہا ہے اور بیٹا اولیکس کاٹ رہا ہے۔ کمال کی بات تو دیکھو، رنگ برنگ کے مسلمان، گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے والے، باپ اذان دے رہا ہے اور پوتا اولیکس
مہینے میں کوئی پارٹی کٹے گی تو گلی بند بنوائے گا۔ اس طرح کی عورتیں چرچا کر رہی ہیں اور باتیں کر رہی ہیں، اور انہیں یہ پتا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بری عادتوں سے اور ان برے کارناموں سے اللہ ہماری نمازوں کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ کڑے بنواؤ، دنیا میں موج لے لو، اولیکس سے ہنسلی بنواؤ، دنیا میں موج لے لے، گلی بند بنوا، دنیا میں موج لے لے۔ اور میری مائی، اللہ کے رسول کی حدیث پہ غور کر اور اس واقعے پہ غور کر جو خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کے دعا کر رہا ہے، کہہ رہا ہے یا اللہ مجھے یہ دے، یا اللہ مجھے وہ دے، یا اللہ مجھے یہ دے، یا اللہ مجھے وہ دے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ساتھیوں، اللہ کے نبی فرما رہے ساتھیوں، یہ جو نوجوان دعا مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کی دعا کو قبول نہیں کر رہا ہے۔ اللہ نے اس نوجوان کے سجدوں کو قبول نہیں کیا، نمازوں کو قبول نہیں کیا۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، کون سا ریزن ہے، کون سی وجہ ہے آج اس نوجوان کی دعا حرم میں بھی قبول نہیں ہو رہی ہے، خانہ کعبہ میں بھی قبول نہیں ہو رہی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وَمَدْعَمَهُ حَرَامٌ، نبی فرما رہے وَمَدْعَمَهُ حَرَامٌ، اس کا کھانا حرام کا، وَمَلْبَسَهُ حَرَامٌ، اس کا لباس حرام کا، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، اور جس کھانے کو یہ کھا کر کے آیا وہ بھی حرام کا تھا۔ اللہ اس کی دعاؤں کو کیسے قبول کرے؟ اور مسلمانوں، جب بھی تم اللہ کے گھر میں آؤ، کپڑوں کی صفائی کر کے آؤ، نیتوں کی صفائی کر کے آؤ، پیٹ میں حلال روزی روٹی کھا کر کے آیا کرو تاکہ اللہ ہماری نمازوں کو قبول کر لے۔ شاعر نے کہا ہے کبھی نصرت نہیں ملتی، کبھی نصرت نہیں ملتی درے مولا سے گندوں کو، کبھی ضائع نہیں کرتا وہ اپنے نیک بندوں کو۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے پرہیزگار بندے ہوتے ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کو فیل نہیں کرتا، اور جو اونچی چوٹی کے بے ایمان ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی نمازوں کو بھی قبول نہیں کرتا، ان کی دعاؤں کو بھی قبول نہیں کرتا۔ اس لیے میں کہتا ہوں اور مسلمانوں، پیٹ میں حلال روزی روٹی جانی چاہیے تاکہ اللہ پاک ہماری نمازوں کو قبول کر لے۔ یہ نماز بہت بڑی عبادت ہے، سکون سے پڑھنا ہے، اطمینان سے پڑھنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا ہے۔ دوسری حدیث میرے ذہن میں آئی، اللہ کے نبی نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، کہ جس نے دکھلاوا کے لیے نماز پڑھی تاکہ لوگ مجھے نمازی کہیں، جس نے دکھلاوا کے لیے صدقہ کیا تاکہ لوگ مجھے سخی کہیں، جس نے دکھلاوا کے لیے روزے رکھے تاکہ لوگ مجھے روزے دار کہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس نے شرک کیا، دکھاوا کی، کوئی بھی عبادت بارگاہ ربانی میں قبول نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی رضا کے لیے، خشوع و خضوع کے لیے نماز پڑھا کرو۔ ابھی میں نے عشاء کی نماز پڑھنی مسجد میں پڑھائی تھی، مولانا شاکر صاحب نے مجھے حکم دیا کہ مولانا آپ نماز پڑھا دیجئے۔ میں مصلی پہ کھڑا ہوا، اللہ کی قسم عشاء کی نماز بڑی مشکل سے میں نے پڑھائی، نیم کا والوں پوچھو کیوں؟ مجھے پریشانی ہو رہی تھی، میرا دماغ ادھر ادھر ڈیوائڈ ہو رہا تھا۔ آگے مصلی کے سامنے کھڑکی تھی، اور کھڑکی بھی وہ کمال کی کہ شیشہ لگا ہوا ہے، شیشہ لگا ہوا ہے، اور شیشہ بھی وہ چمکدار کہ مولانا نعیم پڑھ رہا ہے اللہ اکبر، پیچھے فوراً فوٹو دیکھ رہے مقتدیوں کے، یہ فلاں حاجی ہے، یہ فلاں بوڑھا ہے،
یہ فلاں نوجوان ہے، سب کی تصویر میرے سامنے آ گئی۔ میں نے کہا ساتھیوں اس شیشے پہ اخبار لگاؤ، نماز کا جو خشوع و خضوع ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو نماز وہ قبول ہوتی ہے کہ جس میں خشوع و خضوع ہو، اور دیکھیں کیسی نماز ہو۔ حدیث میں آتا ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ باغ میں نماز ادا کر رہے ہیں، اور اتنا خوبصورت باغ ہے، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں، بارگاہ ربانی میں نماز ادا کر رہے ہیں، اچانک پرندے باغ کی ٹہنیوں پہ آ جاتے ہیں، وہ اتنے خوبصورت طریقے سے چہچاتے ہیں، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دماغ پرندوں کی آواز کی طرف چلا گیا۔ نماز کا جو خشوع و خضوع تھا، اللہ سے جو کال تھی، اللہ سے جو رشتہ تھا، وہ منقطع ہو گیا۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے اپنے باغ کو مخاطب ہو کے کہا، او باغ آج تو نے مجھے فتنے میں ڈال دیا، او باغ آج تو نے میری نماز کا جو خشوع و خضوع تھا وہ ختم کر دیا۔ اگر تو نہ ہوتا نہ پرندے آتے نہ میرا جان بڑھتا۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، او باغ مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں۔ حدیث میں آتا ہے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً وہ باغ اللہ کے راستے میں خیرات کر دیا، صدقہ کر دیا، اللہ کے راستے میں نکال دیا۔ وہ ایمان والے تھے، انہوں نے اس مال سے پسند نہیں کیا، اس مال سے محبت نہیں کی، اس اولاد سے بھی محبت نہیں کی جو اولاد فتنے میں ڈال دے۔ آج اولاد تمہیں فتنے میں ڈال رہی ہے، سارے کام ہو رہے کہ نہیں ہو رہے بولو؟ ارے ایمان کا آپ لوگ جائزہ لو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، نمازوں کی پرواہ کرو۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بات اور کہہ دیتا ہوں۔ ایک حاجی کا لڑکا گاڑی چلاتا ہے، ایک حاجی کا لڑکا گاڑی چلاتا ہے، اور گاڑی میں آ رہی ہے پیاز بھر کے۔ پیاز کہیں پپیتوں کا ذکر آتا ہے، کہیں پیاز کا ذکر آتا ہے، کہیں ناریل کا ذکر آتا ہے۔ گاڑی میں پیاز بھر کے بوریوں کی آ رہی ہے، اور ہوٹل میں آ کے فون کرتا ہے، ارشد کو بھیج دے مائی۔ کیوں بھیج دوں بیٹا؟ جلدی بھیج دے، لیٹ ہو رہے، پھاٹک کو کروس بھی کرنا ہے، بارڈر کو کروس کرنا ہے، مائی ایک بوری پیاز کی اتار دوں۔ کوئی حساب نہیں، چوری سے پیاز کی بوری اتاری جا رہی ہے۔ او خدا کے بندے عبد المجید، تیرا پوتا چوری کی پیاز کی بوری اتار رہا ہے، تو اپنے ایمان کا جنازہ نکال دے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں فون آتا ہے، مائی 20 کلو پیاز ساسو کے گھر بھی بھجوا دیجو۔ اللہ اکبر، وہ پیاز کی بوری کتنے گھروں کے ایمان کا جنازہ نکال دیتی ہے۔ آج ہماری نمازوں کو اللہ اس لیے قبول نہیں کر رہا ہے کہ آج ہماری روزی روٹی حرام کی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح معنوں میں ایک نیک انسان بنے اور نیک صالح اعمال اپنے اندر پیدا کریں، اور حرام و حلال میں ہم فرق بیان کریں۔ انشاءاللہ اللہ ہماری نمازوں کو بھی قبول کرے گا، اللہ ہمارے روزوں کو بھی قبول کرے گا، اللہ ہماری زکوٰۃ کو بھی قبول کرے گا، اللہ ہمارے حج کو بھی قبول کرے گا، اللہ ہمارے سجدوں کو بھی قبول کرے گا، اللہ ہماری دعاؤں کو بھی قبول کرے گا، اگر ہمارا ایمان مضبوط اور مستحکم بن جائے۔ اسی لیے اللہ کے گھروں کو آباد کرنا اور گھروں میں جا کر اپنی بیٹیوں کو تلقین کرنا، اپنے بچوں کو تلقین کرنا کہ بیٹے اور بیٹیوں اذان ہو گئی ہے، نماز کے لیے چلو، علماء اکرام کی صحبت میں بیٹھ کر نمازوں کی اصلاح کرو، اور نمازوں کی اصلاح کر کے ان سے نمازوں سیکھے، سجدہ کرنا سیکھو، تاکہ اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرمائے۔ ابھی 4 دن پہلے کی بات تھی،
میں نے اپنے گاؤں میں چھوٹی مسجد میں نماز پڑھتا ہوں، میں نے جائزہ لیا اور میں نے کہا کہ میں ان بزرگوں کا نام گنا دوں گا کہ جو 3 رفع الیدین کرتے ہیں اور چوتھی کرتے ہیں، 3 رفع الیدین کرتے ہیں، چوتھی کرتے نہیں۔ 3 رفع الیدین رکوع میں جائے تب، رکوع سے سر اٹھائے تب، اور 1 رفع الیدین جب آدمی تکبیر تحریمہ نیت کرتا ہے اللہ اکبر، اور چوتھی رفع الیدین جب تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو تو اس وقت تیسری رکعت کی رفع الیدین کو کوئی کرتا ہی نہیں، پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث ہے۔ ایسا نہیں، یعنی لوگوں کو سمجھایا جائے سلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح سے نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ ساتھیوں بزرگوں، نماز کی اہمیت اور نماز کی فضیلت پہ بہت لمبی تقریر ہو سکتی ہے، واقعات بہت ہیں، اور احادیث کے واقعات اور میدان محشر کے واقعات اور نماز جنت کے دروازے کیسے کھلیں گے، ایک بیٹی خود جنت میں جائے گی، 4 شخصوں کو جہنم میں، بہت لمبے حدیث کے واقعات ہیں۔ رات لمبی ہے بھائی، معذرت اس بات کی چاہتا ہوں کہ میرا جب ٹائم آتا ہے تو بہت لیٹ آتا ہے، پھر دماغ ادھر ادھر ہوتا ہے۔ نوجوان ساتھیوں کبھی انشاءاللہ پھر آئیں گے، پھر ہم وضاحت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کی توفیق عطا فرمائے۔ میں شکر گزار ہوں اپنے مولانا زکریا صاحب کا کہ اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے کہ آپ نے ہم ناچیز کو یاد کیا۔ اور بھائیوں، آپ تقریر کتنی ہی سن لو، بات کیا ہے؟ عمل کی ہے کہ آپ لوگ عمل کریں، عملی جامہ پہنائیں۔ اچھا، یہ 2 اہم بات تھی، آپ حرام و حلال میں فرق کر لو، آسان معاملہ ہو جائے گا۔ نماز پڑھنے آ رہے ہو، حرام و حلال میں کوئی فرق نہیں ہے، تو ایسی نماز کی اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں۔ اور یاد رکھنا، یہ جو مسجد کا جو دروازہ ہے اس پہ فرشتے کھڑے ہوتے ہیں۔ جب آدمی یہاں سے نماز کو بگاڑ کے جاتا ہے، اللہ اس کو بگاڑ دیتا ہے۔ جب وہ مسجد سے نکلتا ہے تو فرشتے کالے کپڑے میں لپیٹ کر اس کی نماز کو منہ پر مار دیتے ہیں، اور نماز بد دعا کرتی ہے کہ اللہ تجھے تباہ کر دے جیسے تو نے مجھے تباہ کیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں، نماز سکون سے پڑھو، اطمینان سے پڑھو، اللہ کی رضا کے لیے پڑھو، اللہ کی خوشنودی کے لیے پڑھو، خدا کے گھروں کو آباد کرو، اپنے گھروں میں تلقین کرو، بہنوں کو جگاؤ اذان کے وقت، بیٹیوں کو جگاؤ اذان کے وقت، بچوں کو جگاؤ اذان کے وقت۔ سب سے کہو کہ پیارے بچوں، اب قرآن پڑھنے بیٹھ جاؤ، پہلے نماز ہے، پہلے قرآن ہے، پھر بعد میں یہ کام کرنا۔ انشاءاللہ اگر ہر گھر میں یہ معاملہ ہو جائے تو بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی، بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ یہ ہمارا اپنا تجربہ ہے۔ میری فیملی بہت بڑی 4 دیواری کے اندر ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے، ایک بار کہتا ہوں بچوں سے چلو نماز کے لیے، فوراً بچے نماز کے لیے چل پڑتے ہیں۔ ماحول جیسا ہوتا ہے، جیسے بچوں کی تربیت ہوتی ہے، ایسے ہی گھر کے اندر جو ہے ایمان کی خوشبو آتی ہے۔ اگر بچوں کی تربیت صحیح ڈھنگ سے نہیں ہوئی اور ان کو پر توجہ نہیں دی، پھر ایمان کی خوشبو نہیں آئے گی، پھر شیطانیت کی خوشبو اس گھر کی 4 دیوار سے آنی شروع ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ بہت بڑی خوشی کی بات ہے، ہمارے فضیلت الشیخ حضرت مولانا وسیم صاحب حفظہ اللہ و تولا، جو یو پی کے رہنے والے ہیں، ماشاءاللہ بڑی خدمت کر رہے ہیں، بچوں کے ساتھ بڑی قربانیاں دے رہے ہیں۔ اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اور میں نے سنا ہے کہ جتنے بھی ائمہ مساجد ہیں، مسجدوں کے جو امام ہیں، وہ آپ کے گاؤں میں ماشاءاللہ بڑی بڑی قربانیاں دے رہے ہیں، بچوں کی طرف کافی دھیان دیا جا رہا ہے۔ اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ جگہ آپ لوگوں نے خرید لی ہے اور یہ مسجد کا حصہ بن گیا ہے۔ انشاءاللہ آنے والی نسلیں اس سے فائدہ اٹھائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے۔ یارو، اب میں لوٹتے سمے ایک شعر کہہ دیتا ہوں، اور اسی شعر میں میرا سب کچھ نچوڑ آ جائے گا۔ فکر نماز رکھو، فکر نماز رکھو بیلنس کی طرح، فکر نماز رکھو بیلنس کی طرح، اذان سن کر کے اٹھو رنگ ٹون کی طرح، قرآن اس طرح پڑھو SMS کی طرح، دنیا میں بزی مت ہو نیٹ ورک کی طرح۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وعلیکم السلام۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین وقنا عذاب الجحیم
وقنا عذاب السعير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اجعلني مقيم الصلاة وذريتي. ربنا تقبل دعاء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.